के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक आइलन फअगना। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. غم ایسا مدینے کا عطا کر الہی، جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے. جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. سکرات میں کر روئے محمد پہ نظر ہو. سکرات میں کر
پر نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے۔ اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قواس بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، یا اللہ میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا، اے ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دیجئے۔ تو فرمایا، اے ابو حسن اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو۔ کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اسی پیارے پیارے عظمت والے حرمت والے مہینے میں ہم چشتیوں کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری
رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی مناتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد چھٹی شریف یعنی 6 رجب المرجب کا آغاز ہو جائے گا، تو خواجہ صاحب کی نسبت سے آئیے آج کچھ خواجہ صاحب کا تذکرہ سنتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہارے چشت کا پھول ہے۔ میرا خواجہ پھول ہے، وہ بہارے گلشن فاطمہ، وہ بہارے گلشن فاطمہ، چمنے علی کا نہال ہے، چمنے علی کا نہال ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار فرمایا، اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہل قرآن پاک حفظ کیا، اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین حاصل کرتے جاتے ذوق علم دین بڑھتا جاتا، چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا، اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں اس وقت کے رائج تمام دینی علوم کی تکمیل فرما لی۔ اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمرقند اور بخارا میں مجموعی طور پر تقریباً 5 سال حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ بہرحال اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر باد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشا پور، یہ صوبہ خراسان ایران میں واقع ہے، جب نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے، اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ الغرض آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو عام کرنے کے لیے وقف فرما دی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں مروں خواجہ، تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا، خواجہ پیا، ہو کرم ایسا شاہ
خواجہ پیا خواجہ پیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خواجہ صاحب کا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سادگی اور آپ کا جو ذوق عبادت تھا، عبادت کا ذوق و شوق تھا، وہ کس قدر اعلیٰ تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ولیوں کی علامت پرہیزگاری بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی تھے، اکثر باوضو رہا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق تلاوت اور ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ صاحب ہر دن اور ہر رات میں ایک ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، نیز ہر ختم قرآن پر ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے تمہارا ختم قرآن قبول فرما لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ پیوند لگے ہوئے مگر صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے۔ آئیے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، آپ کو داتا پیا کا واسطہ خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا خواجہ خواجگان کا عبادت کا ذوق کہ روزانہ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، رات ساری عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ عز و جل کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔
حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرزمین ہند میں برسوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. ظلم و ستم، حق تلفی اور قتل و غارت کو عزت و شان تصور کیا جاتا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس کے اجنبی ماحول اور پرخطر حالات نے استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا. بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششیں رنگ لائیں اور ہند میں ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خواجہ ہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے تشریف لائے تو اپنے ساتھ لشکر جرار، تیر و تلوار یا کسی بھی قسم کا ہتھیار ہرگز ساتھ نہ لائے. اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائے، بلکہ کیا لائے؟ اسلامی ثقافت، حسن اخلاق اور بلند کردار ساتھ لے کر آئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک مجالس میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی طرف لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا. نیز فرائض و سنت، پاکیزگی و طہارت، صدق و اخلاص، خوف خدا و عشق مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت و محبت کا آپ نے درس دیا. جیسا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو بندے کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا. تو ارشاد فرمایا، بے بسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اسے دوست رکھے گا. نمبر 1، دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع اور عاجزی. تو اللہ تعالی خواجہ خواجگان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، مخلوق کی دستگیری، خبرگیری کرنے والا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بنا
بنا یا رب بنا دے والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله الہ العالمین یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ رجب کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود. اے اللہ ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام نصیب فرما. الہ العالمین اس مہینے کی برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اس ماہ مبارک میں خوب تیری عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے. اے اللہ خواجہ صاحب کی قرآن پاک کی تلاوت کا واسطہ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خواجہ صاحب کا واسطہ
یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ خواجہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں خواجہ کے در کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہمارے خواجہ کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، یا رب العالمین جو روزہ رکھتے ہیں، جو تیری خوب عبادت کرتے ہیں، اے اللہ انہی کا واسطہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا رب ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ گنبد ہے جسے تصویروں میں دیکھا کرتے تھے، یہ وہ مزار ہے جس کی بارے میں حاضری کا سوچا کرتے تھے. آج الحمدللہ اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضری کا شرف ملا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اس مزار پر انوار کی زیارت کر لیجئے. کم و بیش 800 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرنے والے ہمارے خواجہ یہی موجود ہیں. یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اے انس بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا درس ہے. کیا ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اے میری میٹھی اسلامی بھائیوں، چاہے دنیا میں آپ کا کوئی مرتبہ ہو جائے، آپ مالدار ہو جائیں، آپ صاحب ثروت صاحب اقتدار ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے اس کا ادب کیجئے. سفید بال والوں کا ادب کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے امپلائیز میں، ہمارے یہاں کام کرنے والوں میں ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے.
خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا مرتبہ دیکھیے. اولیاء کرام ولایت کے آسمان کے آپ درخشاں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر ایک بڑی وجہ آپ کی زندگی میں یہ فیوز و برکات کی. حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ خواجہ صاحب ان کا مرتبہ نہیں جانتے تھے، ایک بزرگ ہونے کی حیثیت سے ان کا ادب کیا، ادب کے ساتھ انہیں انگور کا خوشہ پیش کیا، آپ کی دست بوسی کی، عزت کی جگہ پر بٹھایا. پھر اس اللہ والے نے جو کچھ عطا کیا، جو دعاؤں سے نوازا، اس کا ثمرہ آج دنیا دیکھ رہی ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم بھی کرنی ہے، چھوٹوں کا ادب بھی کرنا ہے. الحمدللہ آج رجب المرجب کی چھٹی شب ہے، اور یہ شب خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہے. الحمدللہ ہم نے خواجہ صاحب کا عرس کیا ہے، فاتحہ پڑھا اور نیاز انشاءاللہ نیاز کی ترکیب ہے. ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں. میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیکیاں کرنے سے بہتر، بروں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نیکی کی توفیق اللہ ہی عطا فرماتا ہے، نیکی بچانے کی توفیق بھی اللہ عطا فرماتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. صبح سے لے کر رات ہو گئی، ہم سو گئے، پورا دن گزر گیا، آپ نے دنیا کے بہت سارے کام کیے، نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کیا. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے والا بن جاؤں جی چاہتا ہے. قرآن کریم تو سیکھا ہی کہاں ہے جیسا سیکھنا چاہیے تھا. جب اسلام اور دین کو سمجھنا ہے، ڈیفینیٹلی لازمی طور پر ہمیں اس فرد کی ضرورت پڑے گی جس کی زندگی اسلام اور دین کو سمجھتے پڑھتے پڑھاتے گزری ہے. اس میں آپ کو خود اپنی قبر و آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ چھوٹے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، خواب بزنس مین ہیں، ریکویسٹ ہے پلیز مدنی التجا کرتا ہوں، اسلام و دین کو صحیح سمجھنے کے لیے پراپر وقت دیجئے. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں بنتا تو میں کہوں گا کہ مدنی ماحول بنانے میں ہم نے کردار کیا ادا کیا ہے. کردار اپنے اندر خود ایک یا تو بدبو رکھتا ہے یا خوشبو رکھتا ہے. دیکھیے سنتوں بھرا بیان بروز بدھ رات 9:30 بجے، جس میں نگران شورا مدعا ذلہ العالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے اور پڑھانے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے. عاشقان رسول سے شرکت کی مدنی التجا، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. رجب کے 10 روزوں کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو مانگے گا وہ اسے عطا فرمائے گا. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں صفحہ 7 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ ایک نظر میں امیر اہل سنت کی بعض مصروفیات. سلطان الاولیاء حضور غوث پاک، روحانی علاج، احکام تجارت، مدنی چینل کی براہ راست نشریات کے اوقات، دعوت اسلامی پروگریس. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اب آپ موبائل میں آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ ماہنامہ فیضان مدینہ ڈاؤن لوڈ اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں.
महनामा फैजान मदीना या रब घर घर आम हो। दावत इस्लामी की मजलिस आईटी की एक और पेशकश, बहारे शरीयत मोबाइल एप्लीकेशन मुकम्मल 3 जिल्दों में 8 अप्रैल बरोज हफ्ता को प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाएगी इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसमें शामिल किताब बहारे शरीयत, जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोवम, कुरानी आयात, अहदीस मुबारका सर्च की मदद से आप अपना मतलूबा मौजू तलाश कर सकते हैं। बुक मार्क की मदद से पेज को सेव कर सकते हैं। इस्तिलाहात, हल्ले लुगात, बहारे शरीयत मोबाइल एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। तरक्की की जानिब एक और कदम, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए नशरियात का आला मेयार। एशिया सेट 7 सी बैंड पर मदनी चैनल की नशरियात एमपेग 2 से एमपेग 4 की जानिब मुंतकिल की जा रही हैं। 10 अप्रैल बरोज पीर से अब आप देख सकेंगे मदनी चैनल की नशरियात एमपेग 4 पर। एमपेग 4 नशरियात के लिए आपको अपनी डिश या फ्रीक्वेंसी तब्दील करने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप एमपेग 4 सपोर्टेड रिसीवर लीजिए, और अगर आपका रिसीवर एमपेग 4 सपोर्टेड है तो बस सिंबल रेट 2815 के बजाय 2333 रीस्कैन कीजिए। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर 02134852655 या व्हाट्सएप 031025929192 पर राब्ता कीजिए। नीज support@madanichannel.tv पर ईमेल और @madanitv_care पर ट्वीट भी कर सकते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ताखिर देखूंगा। ये शान है मेरे ख्वाजा की, 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 ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6766। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमाने आलिशान है, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है, ये माह मेराज भी है, और इसी महीने की 6 तारीख को आज छठी शब है। हमारे आका गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है, वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी माह की 15 तारीख को इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स भी मनाया जाता है, कुंडों की न्याज भी दी जाती है। इसी महीने की 22 तारीख को अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम मनाया जाता है, और इस महीने की 27वीं शब को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आपने आनन फानन मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफर किया, और फिर वहां से आसमानों की सैर फरमाई, फिर ला मकां पर पहुंचे।
اور اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل کیا کہ کسی نے بھی یہ مقام نہیں پایا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا, اور بہت سے انعامات بھی عطا ہوئے. سبحان اللہ. جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اس رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, عالم بالا کی سیر کرانے کے لیے, رب کا دیدار کرانے کا پیغام دینے کے لیے. تو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں, اللہ تعالی کے حکم سے براق لینے جنت میں تشریف لے گئے. براق کیا ہے, اس کی شکل کیسی تھی, اس کے رنگ کیسا تھا, اس پر لکھا ہوا کیا تھا, اس کی رفتار کیسی تھی, اس کی طاقت کیسی تھی, انشاءاللہ یہ آج کے سلسلے میں آپ کو عرض کیا جائے گا. تو جبریل امی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت میں تشریف لے جائیں. جنت کے باغات میں مرغزاروں میں 40,000 براق چر رہے تھے, اور سبحان اللہ ان براقوں کی پیشانی پر میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان 40,000 براق میں سے ایک براق بہت غمگین تھا, رنجیدہ تھا, آزردہ تھا, ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہا تھا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. دیکھیں کیسے کام ہوا. جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اس براق کے پاس تشریف لے گئے, اس سے حال پوچھا. اس نے کہا, اے جبرائیل, 1000 سال کا عرصہ گزرا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا, اسی دن سے میں آپ کی محبت اور عشق میں مبتلا ہوں. جس روز سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے, کھانے کو جی نہیں چاہتا. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے 40,000 براق میں سے اس براق کو جو اپنی جان پر اشتیاق محمد کا داغ رکھتا تھا, سبحان اللہ, اسے اختیار فرمایا. اور وہاں سے سلطان انس و جاں رحمت عالمیہ محبوب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرا کی طرف توجہ فرمائی. تو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج براق سجا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے, براق لے کر حاضر ہوئے تھے. امیر علیہ سنت نے اس کو یوں نظم کیا, جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے, بارات فرشتوں کی آئی, معراج کو دولا جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن, رحمت کا سجا سیرا سر پر, کیا خوب سہانا ہے منظر, کیا خوب سہانا ہے منظر, معراج کو دولا چاہتے ہیں. ہے خوب فضا مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی, ہر سمت سما ہے نورانی, معراج کو دولا جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے
گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا تھا. براق بنا ہے برق سے، یعنی بجلی، چمکدار سفیدی. چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی اور وہ چمکدار سفید رنگ کا تھا، اس لیے اس سواری کو، اس جانور کو براق کہا گیا. اس پر زین کسی ہوئی تھی. زین یعنی سیٹ جس پر بیٹھتے، اور لگام پڑی ہوئی تھی. زین کیسی تھی؟ براق کی، جو شب اسرا معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اس کی زین سفید موتیوں کی تھی، لگام سرخ یاقوت کی تھی. اس کی رفتار کیسی تھی؟ اللہ اکبر، تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں پر قدم رکھتا تھا. اللہ اکبر. زمین و آسمان تک کا فاصلہ براق نے ایک قدم میں طے کر لیا. اللہ اکبر. اور سب سے اوپر والے آسمان تک 7 قدموں میں پہنچ گیا. اور اللہ کی شان دیکھیے، بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے آگے والے جو پاؤں تھے، جن کو ہاتھ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہو، وہ چھوٹے ہو جاتے اور پاؤں لمبے ہو جاتے. جب نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے، پاؤں چھوٹے ہو جاتے، تاکہ جو سوار ہے اس کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہو. براق تھا یا کہ نور نظر، براق تھا یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا، نہا ہو گیا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. براق کی تیز رفتاری اس سے یوں کہہ رہی تھی کہ ایسے جائیے کہ گرد سفر کو بھی پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو. فتاوی رضوی شریف میں اعلی حضرت نے براق کے بارے میں لکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق چمکدار اچک لے جانی بجلی کی طرح شتاب رو تھا، یعنی تیز رفتار تھا. اس کے پاؤں کا نال آنکھوں میں چکا چوند ڈالنے والا ہلال تھا. ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ وہ روشن تھا، اور اس میں جو کیلیں لگی ہوئی تھیں وہ ایسی روشن تھیں جیسے تارے ہوں. سبحان اللہ. مواہب لدنیا میں یہ لکھا ہے کہ براق کا جو چہرہ تھا وہ انسانی چہرے کی طرح تھا. اس کے گردن کے جو بال تھے گھوڑے کی گردن کے بالوں کی طرح تھی. اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح تھیں، کھر اور دم گائے کی طرح تھی، اور اس کا سینہ سرخ یاقوت کا تھا. اور بھی بہت کچھ اس بارے میں لکھا گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی رانوں پر تھے، اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتا. اس کے کان، براق کے جو شب اسرا معراج کی رات میرے نبی کی سواری بنا براق، اس کے کان جو تھے وہ مسلسل حرکت کرتے تھے. وہ کانوں کو مسلسل حرکت دیتا تھا. یہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ براق بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، اور بہت چاق و چوبند ہے، بہت ایکٹیو ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ براق جو ہے نہ یہ مذکر تھا نہ مؤنث تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑ بنائے. مگر یاد رکھیے فرشتے اس سے خارج ہے. فرشتے نہ مرد نہ عورت، وہ فرشتے ہیں. اسی طرح براق جو تھا نہ ہی مذکر اور نہ ہی مؤنث تھا. اور سبحان اللہ، اس براق کی شان دیکھیے،
اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اس براق کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اچھا، براق شب معراج میرے نبی کی بارگاہ میں سواری کے لیے پیش کیا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے. یہ آنر کے لیے، آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے، آپ کے اظہار شان کے طور پر براق لایا گیا. ورنہ براق سے زیادہ تیز رفتار تو میرے نبی کی ہے. اور آپ نے اگر واقعہ معراج پڑھا ہو، اور آپ کو مشورہ دوں گا فیضان معراج یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کی، جی آپ پڑھ لیں. اور بھی سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے بہت آسان اردو کے اندر ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے، اس کتاب سے آپ معراج کا واقعہ پڑھیں. سورہ نجم میں معراج کا واقعہ پڑھیں. آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، صراط الجنان سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو واقعہ معراج پتہ چلے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار براق سے بھی تیز تر ہے. جی ہاں، اور براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے قریب سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار میں نماز ادا کر رہے تھے. سبحان اللہ. نبیوں کو نماز سے کتنی محبت ہے. اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرما دے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولا مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہلے سے موجود تھے. براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کی، اور میرے نبی کی رفتار تو سبحان اللہ، تو کیا شان ہے آپ کی. تو اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو براق کی سواری پیش کی گئی یہ آپ کے اعزاز کے لیے تھی. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. معراج کی شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سواریوں پر سواری فرمائی. سنیے، معلوماتی بات بھی ہے اور عشق افزا بھی ہے، محبت بڑھانے والی بھی ہے. 5 قسم کی سواریوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سفر کیا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا. تفسیر روح المعانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کیا، وہاں تک رف نامی سواری پر سفر کیا جو تخت رواں کی طرح چلتا تھا اور سبز رنگ کا بچھونا تھا. اور واپسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سواریوں پر اسی انداز سے آپ کی واپسی ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، یہ براق جو ہے یہ جنت میں قیامت کے روز بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بنے گا، اور یہی براق جنت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کا شرف حاصل کرے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس براق کی خوش قسمتی دیکھیے. سبحان اللہ. اسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا. یہ قیامت کے روز بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنے گا، اور جنت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
सवारी बनने का इससे शरफ हासिल होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाकाए समूद उठाया जाएगा। वो ऊंटनी जो आपकी दुआ से बतौर मौजज़ा पहाड़ से जाहिर हुई थी, उसी पर सवार होकर अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के रोज तशरीफ लाएंगे मैदान महशर में। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप बरोज़े क़यामत अपनी मुक़द्दस ऊंटनी पर सवार होंगे? फरमाया, नहीं, वो मेरी ऊंटनी तो मेरी शहजादी के लिए होगी, उस पर तो मेरी शहजादी सवार होंगी, और मैं बुराक पर तशरीफ रखूंगा कि उस रोज सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अलग खास मुझ ही को अता होगा। सुभान अल्लाह। तो ये बुराक जो है क़यामत के रोज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने का शरफ हासिल करेगा। सरवर कायनात शाह मौजूदात महबूब रब्बुल अर्द वस्समावात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जब बुराक पर सवार होने का इरादा फरमाया, इसके करीब तशरीफ लाए तो ये बुराक खुशी से फूले ना समाते हुए उछल कूद करने लगा। ये देखकर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुराक की गर्दन की बालों पर अपना हाथ रखा और फरमाया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गुस्साखी? ए बुराक, तुझे हया नहीं आती? खुदाए जुल जलाल की कसम, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत व करामत वाली कोई हस्ती तुझ पर सवार नहीं हुई। यह सुनकर वो बुराक हया के मारे पसीने पसीने हो गया और उछल कूद खत्म करके पुरसुकून हो गया, कपकपाने लगा, हत्ता के जमीन के साथ मिल गया और शब असरा के दूल्हा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए। और फतावा रज़विया शरीफ में यह है कि जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, अल्लाह की कसम तुझ पर कोई इनका हम मर्तबा सवार ना हुआ। ये बुराक की शौखी उस मौके पर किस बिना पर थी, इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया। यह भी है कि बुराक को इस्तिराब था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो रहे हैं, तो यह फख्र कर रहा था, इस बिना पर इसका यह अंदाज था। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने, इस पर सवारी फरमाने की वजह से यह फख्र कर रहा था। हजरत सैयदना अल्लामा ऐनी शरह बुखारी में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बाज फिका मशाइख से सुना, बुराक का ये उछल कूद करना इस बिना पर था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन इस पर सवारी फरमाने का वादा फरमा लें। सुभान अल्लाह। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक से ये वादा फरमा लिया तो वो बुराक पुरसुकून हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मेराज वाले आका, दो आलम के दाता, मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुराक पर सवार हुए तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने रिकाब थामी, मिकाइल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े दुरुस्त करने की खिदमत सर अंजाम दी। सुभान अल्लाह। ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये ओ जो कमाल अल्लाह अल्लाह, ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये ओ जो कमाल अल्लाह अल्लाह,
یہ حسن و جمال اللہ اللہ میں معراج کو دولہا چاہتے ہیں. دیوانو تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ. جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں. وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا. تصور تو کیجئے کہ سواری بھی نور ہے اور سوار بھی نور ہے، اور حضرت جبریل امی علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے آپ بھی نور ہیں. میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی ہوئی آپ بھی نور ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے کپڑے درست کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، آپ بھی نور ہیں. ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور ہے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا. عشاق تصور کر کر کے، عشاق تصور کر کر کے بس رو